سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک دور ہے۔ اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، اس میں سے ہر آدمی کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جو بھی انسان اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی اور اپنے اخلاق کی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کچھ اور نہ کر سکے تو کم از کم جو اس کے محتاج اس کی اولاد ہے وہ اس میسج کو ان تک کنوے کر سکتا ہے، اپنے دوستوں تک کنوے کر سکتا ہے، یا جہاں جہاں جس کا جو اختیار ہے وہاں تک اس میسج دین کو کنوے کر کے کم از کم اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی ڈیوٹی لگاتے تو ان کو باقاعدہ ان کی تربیت فرماتے تھے۔ مثلا جب سرکار دو عالم جب اسلام پھیل گیا اور دور دور تک اسلام پھیل گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ہے وہ صحابہ اکرام کو بطور گورنر بطور سفیر مقرر کیا اور ان کی باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاقی تربیت کر کے ان کو بھیجتے تھے تاکہ جس علاقے کے اندر ان کی ڈیوٹی ہو وہ اس علاقے کے لوگوں کی اصلاح کر سکے۔ مثلا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ قائم کر لی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور ایک وہ وقت تھا کہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ احباب ایمان لائے تھے، جس طرح کہ گزشتہ درس میں نے آپ کی خدمت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اور سیدنا صدیق اکبر کا اور مولا کائنات کا ذکر کیا تھا، اور اس دور میں ان لوگوں کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات تھے۔ اچھا، یہ جو 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات جو دین کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی زندگی میں منتخب کیا، یہ سمجھ لے 1.25 لاکھ دین کے سفیر تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ پوری زمینوں میں پھیل گئے، اور حتیٰ کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت اسلام افریقہ کی اور یورپ کی سرحدوں تک پہنچ چکا تھا۔ پھر اسی طریقے سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور پھر مولا کائنات کا دور آیا، اور پھر آج اس ہمارے ان اکابرین کی محنت کا یہ صلہ ہے کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر تقریباً 203 یا اس سے زائد کنٹریز ہیں، ملک ہیں۔ یہ جس ورلڈ ہے اس وقت 203 سے زائد کنٹریز کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہے، اور اس میں سے تقریباً 58 کے قریب تو وہ ممالک ہیں جو مسلمان ممالک ہیں۔ کتنے؟ 58 کے قریب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 مسلمان ہیں، باقی ساری پوری دنیا کے اندر غیر مسلم جو ہے وہ ممالک ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں میں روئے زمین کے اوپر جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، اس وقت روئے زمین کے اوپر کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مسلمان اور اسلام موجود نہ ہو۔ یہ برکت ہے اور قیامت تک یہ پھیلتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تک تمام نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی، اور سب نبیوں کی امت کا ایک حصہ ہوگا، اور 3 ایسے بڑی بڑی امت ہوگی۔ تو یہ اسلام قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن صحابہ اکرام کو جس جس جگہ پر بھیجا نا، اور ان کی باقاعدہ ڈیوٹی کی، اور حضور نے ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کی اصلاح کی، اور ان کو کائنات کے لیے اگزامپل بنایا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک وہ شخص جسے خدا نے دین اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں اپنی بساط کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے کردار کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور آج سے انشاءاللہ ہم تقریباً کچھ دروس میں اس پر دوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعمال اور اخلاق کی اصلاح پر زور کیوں دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی 2 چیزوں کے ذریعے انسان دوسرے کے دل میں گھر کرتا ہے، انہی 2 چیزوں کے ذریعے انسان دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، انہی 2 چیزوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہوتا ہے اور اس کے رسول کے قریب ہوتا ہے۔ مثلا میرے سامنے حدیث پاک ہے،
کہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہو قال لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حین بعثہ الی الیمان، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر مقرر کیا، یعنی اسلام مدینہ سے نکل کر یمن تک پہنچ چکا تھا، اسی طرح عرب پورے کے اندر پھیل چکا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جب سرکار نے مجھے روانہ کیا کہ آپ یمن میں جائیں گے، وہاں کے لوگوں کی دینی تبلیغ کریں گے، وہاں کے لوگوں کے اخلاق اور اعمال کی اصلاح کریں گے، ان لوگوں کی جو وہ دینی رہنمائی کریں گے، تو کیا حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے حبیب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آسینی، یا رسول اللہ مجھے روانہ کرتے ہوئے کوئی ایسی وصیت فرمائیں کہ جس کو میں اپنے دام پلو سے باندھ کے رکھوں اور جو میری بھی اصلاح کرتی رہے، اور آپ کا یہ حکم وہاں پر میرے جو وہ میرے لیے جو ہے وہ ایک دستور کی حیثیت بھی رکھے اور میرے لیے حوصلے کا سبب بھی ہو۔ تو کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے مجھے وصیت کی، سرکار نے 2 وصیتیں کی۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلی وصیت میں تمہیں یہ کرتا ہوں اخلص دینک، حضور نے فرمایا کہ سب تو پہلے جتنا دین تو جانتا ہے نا، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جا۔ دین کے ساتھ مخلص ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، ہم نے وہ پڑھ لی ہے، جان بوجھ کر کسی بھی حال میں ہم نے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے جن احکام کا ہمیں مکلف کیا ہے دینی اعتبار سے، مثلا جو احکام ہم پر فرائض کی صورت میں، واجبات کی صورت میں، سنن کی صورت میں، جو ہر بندہ مومن کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس معاملے میں اس بندہ مومن کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ مثلا 5 وقت کی نماز ہے تو ہمیں اس اعتبار سے ادا کرنی چاہیے۔ حضور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں بڑے بڑے چور ہیں، لیکن پتہ ہے تو سب تو بڑا چور کیڑا ہے؟ میں اپنی زبانی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ گل سمجھ میں آ جائے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں بڑے بڑے چور ہیں، لیکن تمہیں پتہ ہے سب تو بڑا چور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب تو بڑا چور کون ہے؟ حضور نے فرمایا سب تو بڑا چور وہ ہے جڑا نماز دا چور ہے، نماز پڑھتا بھی ہے لیکن پھر بھی اس میں چوری کرتا ہے، یا مسلمان ہے اور پھر بھی جو نماز کے اندر پہلو تہی کرتا ہے، اور یہ اکثر ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمائیں کہ جب بھی تم نماز ادا کرو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ کیا مطلب کہ جب بندہ مومن، جب اللہ نے توفیق مسجد میں آنے کی دے دی یا مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق اللہ نے عطا کر دی، تو پھر بندہ مومن کو اپنے دل، دماغ، روح، تصور اور وہ جو لمحہ جو نماز کے لیے، مثلا ہم نے ابھی عصر کی نماز پڑھی ہے، مجھے پتہ 4 فرض پڑھنے میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ 5 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 6 منٹ ہمارے لگے ہیں۔ میں نے 5 منٹ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے تو اس طرح عبادت کرے کہ گویا کہ وہ رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور فرمایا کہ اگر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے یا اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے یا اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر سمجھ لو کہ تیرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے پہلی وصیت کیا کہ اخلص دینک، حضور نے فرمایا کہ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، جو دین تم جانتے ہو اسے اخلاص سے کام کرو۔ اچھا جو ہم نیکی کریں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو تلاوت کریں گے، جو سجدہ کریں گے، جو استغفار کریں گے، وہ ہمارے اپنے اعمال کی اصلاح ہے، وہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اس سے ہمیں ہی فائدہ پہنچنا ہے۔ تو اگر بندہ اپنی اصلاح خود نہ کرے تو مجھے بتائیں کہ وہ دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ فرمایا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو بھی تم دین جانتے ہو اس میں مخلص ہو جاؤ۔
اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کرو. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفیک العمل عمل القلیل. حضور نے فرمایا کہ عمل پاویں تھوڑا کرو. کیا فرمایا؟ عمل بے شک تھوڑا کرو لیکن جو عمل کرو اس کے اوپر قائم رہو. مثلا 5 اور بندہ یہ کہے جی کہ ٹھیک ہے جی میں تو دین نہیں پڑھ سکا یا عالم نہیں بن سکا یا میں تو کم از کم اتنا تو ہے نا کہ خدا نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. ہر بندے کے اور یہ علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا اس پر فرض ہے. اسی طریقے سے جو احکام دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جس کا ہمیں مکلف کیا جس کا ہم نے حساب و کتاب دینا ہے میں نے ہر بندہ مومن نے جن اعمال کا ایمانیات کے اندر حساب دینا ہے اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے. تو پھر اس کے اوپر قائم رہنا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی اصلاح فرمائی ہے. پھر اسی طریقے سے اعمال کی اصلاح کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کی اصلاح سب سے بہترین جو چیز ہے اعمال کی اصلاح کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس بات پر انسان غور کرے جو بھی عمل کرے جو بھی آپ عمل کریں یہ غور ضرور کیا کریں کہ کیا یہ عمل شریعت میں جائز ہے یا کہ نہیں. اس پر غور کر رہے ہیں. اگر پتہ نہیں ہے تو بندہ کسی سے پوچھ لے کہ بھئی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں کہیں گناہ تو نہیں ہے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ عمل مجھے جہنم میں لے کر جائے گا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی کو اللہ نے ایگزامپل بنا دیا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی. تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھ مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کی جو سب سے بڑی اصلاح انسان اگر چاہے کہ اس کے اعمال کی اصلاح ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلی اعمال کی اصلاح کی جو پہلی سیڑھی ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق درست کرے. کیا کرے؟ حسن اخلاق کے اوپر اور اصلاح اخلاق کے اوپر. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اتنا زور دیا. اس کے اوپر میں نے کم از کم 25 احادیث آپ کے تمام دوستوں کے لیے تیار کی ہیں. یہ تھوڑی تھوڑی ایک دو تین حدیثیں ہم ڈیلی سیکھیں گے. اب یقین کریں اگر آپ اس طرف توجہ دیں گے تو یہ ہمیں پوری زندگی کی اصلاح کر لے گی. پوری زندگی کے ہر عمل کے مطابق سرکار نے کوئی نہ کوئی اصلاح فرمائی ہے. زندگی کے ہر عمل کے مطابق سرکار نے کوئی نہ کوئی ہمیں جو ہے وہ ایک راہ دکھائی ہے اور وہ راہ صراط مستقیم کی راہ ہے. قرب خدا کی, قرب الہی کی اور قرب جنت کی وہ ہے. حدیث پاک ہے مسند امام احمد کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ مصطفیٰ کو تمہارے نیک اخلاق کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے. بعثت کا معنی ہے مبعوث کیا, پیدا کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ خدا, اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند قدوس نے جو مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے جو مجھے امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے, رب کریم نے جو میری ذات کے اوپر دین کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرما کر جو اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کے لیے جو مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اس میں سے سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کو تمام تک پہنچانے اور محاسن افعال کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا. کیا کہ انسان اگر چاہے کہ اس کو اللہ کا قرب بھی ملے, رسول اللہ کا قرب بھی ملے, جنت بھی ملے اور دنیا کے اندر بھی اسے عزت کی نگاہ کے ساتھ دیکھا جائے, خاندان میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے, سوسائٹی کے اندر اسے عزت کی نگاہ کے اندر دیکھا جائے, اور میں سب سے پہلے اعمال کی اصلاح میں انسان کو اپنے اخلاق کی اصلاح کرنی ہوگی. اخلاق کا تعلق زبان سے ہے. اخلاق کا تعلق کیا ہے؟ زبان سے ہے.
آپ نے دیکھا نا کوئی شخص اگر بد اخلاق ہو، گالم گلوچ کرتا ہو، بدتمیز ہو، تو بعض اوقات تو لوگ اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ اچھا جو کسی کوئی متھے لگی جائے، جان نہ چھٹے، تو بندہ کیا کہہ کے تبصرہ کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یار اس کی طرف توجہ ہی نہ دو، جو کچھ اس دے اندر ہے وہی کچھ اس تو باہر نکل۔ یہ کام کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں کہ جو کچھ وہ ابھر رہا ہے زبان سے وہ وہی ہے جو اس کے اندر اس کی تربیت کی گئی۔ سرکار تو علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان دنیا میں چاہے کہ وہ اچھا انسان بنے، دنیا میں چاہے کہ وہ مخلص انسان بنے، دنیا میں اگر انسان چاہے کہ اللہ اس کے اعمال سے خوش ہو، تو فرمایا سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی اصلاح کرے، اپنے اخلاق کی اصلاح کرے۔ اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو تمہارے اس اخلاق کی، تمہارے اعمال کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ کیا مطلب کہ جب بھی کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھو، جب بھی کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو، جب بھی کسی کے اندر کوئی کمی اور کجی دیکھو، تو جو بندہ جانتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی فوراً اصلاح کرے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو یا گناہ ہو رہا ہو تو سب سے پہلے اسے زبان سے روکو۔ کیا کرو؟ زبان سے روکو۔ فرمایا اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو۔ کم از کم اتنا تو کہہ دے یار جڑا کم تو کرتا ہے چنگا نہیں ہے، اور آپ کا اتنا اختیار ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اسے کہیں گے بھائی یہ گناہ کا کام ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اور پھر اگر فرمایا نہیں کہ کم از کم اس کو زبان سے روکے، اس کے کان تک وہ بات پہنچ جائے کہ جو کام میں کر رہے ہیں کم چنگا نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی اتنا ہی بندہ کسی ایسی جگہ پھنس گیا کہ زبان دے رات بھی وہاں زبان کا بھی چارہ نہیں چلتا، تو سرکار نے فرمایا ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں برا سمجھے، اپنے دل کے اندر برا سمجھے۔ یعنی یہ اخلاق کا سب سے یعنی وہ درجہ ہے کہ انسان کم از کم اپنے دل میں تو برا سمجھے کہ یار یہ کام میرے سامنے ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے، یہ کام چنگا نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ جہاں بیٹھو اپنے اخلاق کی اصلاح کرو۔ اور اس حدیث کی شرح کے اندر ہمارے محدثین نے لکھا ہے، اور ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعثت لأتمم صالح الاخلاق، اللہ نے مجھے تمہارے اخلاق کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الافعال، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے اخلاق کو تمام تک پہنچانے اور تمہارے افعال کو کمال تک پہنچانے کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، تاکہ کوئی بھی میرا امتی کوئی ایسا کام نہ کر پائے کہ وہ اسے جہنم میں لے جائے، بلکہ سرکار فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ جو بھی کام کرے اس کی اتنی اصلاح ہو جائے کہ وہ کام اسے جنت میں لے کر جائے، اسے مسجد میں لے کر آئے، اسے دین کی طرف لے کر آئے، اسے صالحین کی مجلس کے اندر لے کر آئے، اس کے اخلاق۔ اور فرمایا کہ جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے اس سے لوگ محبت کریں گے۔ اور اس ایک گر یہ بھی بتایا کہ اگر تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرے تو فرمایا اپنے اخلاق درست کرے۔ بندہ چاہے رسول اللہ مجھ سے محبت کرے، بندہ اپنے اخلاق درست کرے۔ بندہ چاہے مجھے جنت نصیب ہو، فرمایا بندہ اپنے اخلاق درست کرے۔ اور میں اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی اصلاح کی جس بندے کو فکر پڑ جائے، فرمایا اس کے وجود کو اللہ تعالیٰ خیر کا وجود بنا لے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کتاب العلم کے اندر، حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس انسان دے نال بھلائی دا ارادہ فرماتا ہے نا، یفقہ فی الدین، خدا اس دے اندر دین دا ذوق اور دین دی سمجھ پیدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ جس شخص کے اندر دین کا ذوق پیدا ہو جائے، اب آپ لوگ یہاں گھر چھوڑ کر بیٹھے ہیں نا، کوئی تو ہے نا اندر کیفیت ایمان کی جس نے آپ کو بٹھایا ہے، کچھ تو ہے جس نے آپ کو گھر کو، ابھی روزے کا ٹائم ہے اور افطاری کے ٹائم سارے کو خواہش ہوتی ہے کہ میں کچن دے کول ہی رہا، یہ اکثر یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی دل کے اندر تڑپ ہے، جو کوئی ایسا نور ہے جو کھینچ کے لاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی دن پہلائی دا ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا ذوق عطا فرماتا ہے، دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے، اسے دین کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کی یا کسی دینی مجلس میں جانے کی توفیق دے تو ہمیں سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرنے تھے کہ اس قابل نہیں تھے، اللہ تو نے پسند کیا ہے۔
اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحبت سے جو فیض اٹھایا ہے نا، اور آپ نے اس فیض سے پھر رہن سہن کا طریقہ سیکھا ہے، اس فیض سے اخلاق سیکھے ہیں، اس فیض سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا ہے، اسی فیض کے ساتھ انسان کی معاشرتی زندگی گزرتی ہے، اسی کے ساتھ انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی گزرتی ہے۔ حضرت عبداللہ جدلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قلت لعائشہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی اہلہ۔ حضرت عبداللہ جدالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق اپنے گھر والوں کے بارے میں تھے وہ کیا تھے، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ بتائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نجی زندگی کے اندر رہتے تھے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن جو لوگوں کے سامنے تو آ جائے تو بڑے خوش اخلاق اور بڑے تصنع اور نظر آتے ہیں کہ بہت ہی نیک اور صالح ہیں، لیکن وہی بندہ جب کبھی اپنی انفرادی زندگی میں چلا جائے ایک دم رنگ بدل جاتا ہے، جیسے گرگٹ رنگ بدلتی ہے، وہی اپنے گھر میں چلا جائے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہی بندہ تنہائی کے اندر ہو تو فرمایا کہ ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ اجتماع کے اندر جس چیز سے ڈرے تنہائی میں اس سے زیادہ اس سے ڈرے، اس گناہ سے تنہائی میں اس سے زیادہ ڈرے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں کیسے اخلاق کے ساتھ رہتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں قالت سیدہ پاک نے فرمایا کان احسن الناس خلقا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کے مالک، چاہے وہ لوگوں میں ہو، چاہے وہ گھر والوں میں ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی میں ہو، انفرادی زندگی میں ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور پھر دوسرے مقام کے اوپر قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپائے کمال بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ادا کو اللہ نے کائنات کے لیے ایگزامپل بنا کر بھیجا وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے محبوب ساری عظمتیں اپنی جگہ، سارے کمالات اپنی جگہ، سارے مرتبے اپنی جگہ، لیکن آپ کا جو خلق ہے نا، آپ کا جو اخلاق ہے وہ سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اور آپ کے اور دوسرے مقام پر قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کیا محبوب ہے جڑے لوگ تھوڑے زیادہ قریب ہو رہے ہیں نا، یہ آپ کی نرم دلی کی وجہ سے، آپ کے خوش اخلاق ہونے کی وجہ سے، آپ کے محبت کرنے کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر بندہ چاہے کہ معاشرہ اس کے قریب ہو، گھر والے اس کے قریب ہوں، اس کے بچے اس کے فرما بردار ہوں، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو، اس کا خاندان اس کا فرما بردار ہو، تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق کی اور اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ایگزامپل بنانا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ حضور کان احسن الناس خلقا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ فَاحِشًا، ہم نے کبھی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بری بات نہیں سنی جو گناہ کے زمرے کے اندر آتی ہو، جو فاحش بات ہو، ہم نے کبھی سرکار کی زبان سے یہ بات نہیں سنی۔ اب یہ گواہی سرکار کے اخلاق کی کون دے رہا ہے؟ آپ کی اہلیہ محترمہ۔ ایک گل مشہور ہے کہ بندے تو ساری دنیا مانے لیکن اپنی بیوی نہیں مانتی، یہ بات مشہور نہیں، وہ لطیفہ بھی مشہور ہے۔ ایک پیر صاحب سے تو وہ بہت ہی نیک اور بڑی دنیا ان کے چاہنے والی تھی، بڑی دنیا ان کے ماننے والی تھی، عقیدت مندوں کا ایک ہجوم رہتا تھا، لیکن انہوں نے بیوی انہوں نے نہیں مانتی۔ ایک دن وہ بیگم صاحبہ باہر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، بڑے کو اللہ دے ولی ہے، تو وہ ہوا بھی چھوڑ رہے ہیں۔ وہ واپس گھر آ کے انہوں نے کہا جی تسی بھی پیر بنے ہو، رولا پایا نے جناسی میں بڑے پیر ہوں، میں آج اللہ دا ایک ولی دیکھا جڑا ہوا بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا اللہ دی بندی وہ تو میں ہی سا جڑا اڑ رہا ہے۔ اچھا تسی تھے اس واسطے میں دیکھا تریڑا کیوں اڑتا ہے، یہ ٹیڑھا کیوں اڑتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جو ہے وہ
اخلاق اور کردار کی، جس انسان کے اخلاق اور اس کے کردار کی گواہی اس کی گھر سے اس کی بیوی دے، اس ہمارے زمانے کا سب سے عظیم انسان ہے۔ اب دیکھیں، کل میں نے آپ کی خدمت میں پرسوں پیش کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے اعلان نبوت کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اور جس وقت آپ پر ایمان حضور پر وحی نازل ہوئی اور کیفیت وحی آئی، خشیت الہی طاری ہوئی، کپ کپی طاری ہوئی، حضور فرماتے ہیں اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آ کر حوصلہ دیتی تھی، کہتی تھی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ خدا تو انو کدے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں، آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، آپ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، آپ دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سرکار کے پر ایمان لانے والی آپ کی اہلیہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے حضور کے کمالات کی گواہی دینے والی، حضور کے اخلاق اور کردار کی گواہی دینے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اور یہاں پر سب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نجی زندگی کی، خانگی زندگی کی، گھر کی زندگی کی گواہی کون دے رہی ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ آپ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کبھی بھی ان کے منہ سے فاحش گفتگو کو نہ سنا، متفحشن، نہ کہ کبھی فاحش گفتگو کو سنا، ولا سخابا بالاسواق۔ آپ فرماتی ہیں کہ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فاحش کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ فاحش کلام کو پسند فرماتے تھے، نہ کبھی بازاروں میں سرکار کو شور شرابہ کرتے ہوئے سنا، شور شرابہ کرتے ہوئے دیکھا اور سنا گیا، اور نہ اور بلکہ کیا کرتے تھے؟ فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برائی کا بدلہ بھی نیکی کے ساتھ دیا کرتے۔ اور یہ کام کیوں کرتے تھے؟ برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کریمہ عطا فرمائی تھی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ تھے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اس کی وجہ، اس کی مثال ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو حضور طائف تشریف لے گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو جو ہے اسلام کی دعوت دی، تو اہل طائف کے لوگ بڑے سخت تھے، انہوں نے سرکار پر حملہ کر دیا، حضور پر پتھر برسائے، آپ کی پیشانی مبارک لہو لہان ہو گئی، آپ کا جسم جو خون آلود ہو گیا، اللہ کا غضب جوش کے اوپر آ گیا، حضرت جبریل آ گئے، پہاڑ کے فرشتے آ گئے، طوفان کے فرشتے آ گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اور آپ حکم دیں۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ نے میری ڈیوٹی، میرے قبضے میں کائنات کے سارے پہاڑ دیے ہیں، یا رسول اللہ، ان طائف والوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کو اذیت پہنچائی ہے، آپ صرف اشارہ کر دیں، میں ان طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں اس طرح ملا دیتا ہوں کہ یہ ملیا میٹ ہو جائے گی، یہ نشت و نابود ہو جائے گی، کہ نیچے کی زمین اوپر ہو جائے گی اور اوپر کی زمین نیچے ہو جائے گی، یہ اسی زمین میں غرق ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب نے مجھے رحمت اللہ، حضور نے فرمایا یہ اگر نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھے تسلیم کریں گی، اور وہ ہوا، کائنات نے اس کو دیکھا، کائنات عالم نے اس منظر کو دیکھا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ، کہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی کون دے رہا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ اور اعلان نبوت کے وقت سرکار کے اخلاق اور کردار کو کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ تو سب سے پہلے سرکار کے اخلاق کی، آپ کے کردار کی، اور آپ کے اعمال کی، اور آپ کے عالی شان جو ہے وہ افعال کی گواہی آپ کے گھر سے آپ کی اہلیہ محترمہ نے دی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو ہر اعتبار سے اپنے اخلاق اور ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجیہا واحسن الناس وجہا واحسنہ خلقا لیس بالطویل البائن
ولا بالقصیر۔ اللہ اکبر، سبحان، سب کہیں سبحان اللہ۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہا، کائنات دے جتنے بھی انسان ہیں نا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب تو بہترین خوبصورت چہرہ اللہ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے خوبصورت چہرہ، اور وہ ایسا چہرہ تھا کہ جس کو رب بیان فرماتے ہیں والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ کی قسم، اس چہرے کی قسم اللہ فرما رہا ہے، واللیل، زلف عنبری کی قسم، ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اللہ بیان کر رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا کہ حضور کے سینے کو اللہ بیان فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، کیا کہ مکہ کی گلیوں کے اندر مصطفیٰ کے لگنے والے قدموں کی قسم اللہ کا کہ اس منظر، اس سراپائے مصطفیٰ کو میرا رب بیان فرما رہا ہے۔ اور یہیں تک نہیں کہ وہ قدم، میرے مصطفیٰ کے قدموں کی یہ شان ہے کہ وہ قدم جس وقت ہجرت کے بعد مدینے میں لگے نا، تو وہ مدینہ جو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سرکار کے قدم چومنے کی وجہ سے آج مدینے کی مٹی قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے خاک شفا ہے یا کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس مدینے کی مٹی نے مصطفیٰ کے قدم چومے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پتھروں نے ان سے محبت کی ہے، تو ہم تو امتی ہیں، اس لیے ہماری اصلاح کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کی کیا کریں؟ اصلاح کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا یہ تھا کہ خوبصورت چہرہ تھا، وَأَحْسَنَهُ خُلُقًا، اور اخلاق کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی مرتبہ تھے، کہ سرکار کے اخلاق اتنے تھے کہ لوگ ان کے قریب آتے تھے، ان سے دور بھاگتے نہیں تھے۔ اور آپ کا جو قد تھا، قد مبارک تھا، فرمایا نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو درمیانہ قد عطا فرمایا تھا، غیر معمولی لمبا بھی نہیں تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا۔ یعنی مطلب کہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حسن و جمال اور باطنی حسن و جمال کے اعتبار، دونوں اعتبار سے سب انسانوں سے زیادہ اعلیٰ، سب انسانوں سے زیادہ احسن، سب انسانوں سے زیادہ اعظم تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مثال کو پیدا ہی نہ کی۔ قیامت کے دن پھر انسان جب مقام محمود لگے گا تو میرے مصطفیٰ کے اس رخ بدوحا کا ہر شخص جو ہے وہ دیدار کرے گا۔ اسی طریقے سے اگلی حدیث ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس خلقا، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کے تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ حسن اخلاق کے مالک تھے۔ کل جو میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں گا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے سب سے جو پہلی چیز بتائی ہے کہ جو انسان چاہے کہ اس کے اعمال کی اصلاح ہو، جو انسان چاہے کہ اس کی زندگی کی اصلاح ہو، جو انسان چاہے کہ اس کی انفرادی اجتماعی زندگی کی اصلاح ہو، تو فرمایا کہ ہر انسان اپنے اخلاق کو خود تیار کرے، ہر انسان اپنے اخلاق کا مالک بنے۔ فرمایا جو انسان اپنے اخلاق کا مالک بن جائے گا اور اپنے اخلاق کو درست کرے گا، اور کیسے درست کرے گا اس کے اوپر میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں چند احادیث پیش کروں گا، اور میری نیت یہی ہے کہ ان احادیث کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو بیان کر کے ہم سب کی اللہ اصلاح کرے۔ خدا ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا ذکر اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु 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 अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह ताला के इसमें ज़ात अल्लाह 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 जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला
قوة إلا بالله العلي العظيم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے تلاوت کریں. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے بھائی انصر صاحب نے ہمارے دارالعلوم حنفیہ رضویہ کے لیے 320 پاؤنڈ زکوٰۃ کی مد میں پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس عطیہ کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا رب کریم ہم سب کا یہاں بیٹھ کر دین سیکھنا اور بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یہ عشرۂ مغفرت ہے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گھر بار میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، مال جان عزت آبرو اولاد میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ ان تمام کو ان تمام کلمات طیبات کا ایصال کرتے ہیں، اللہ ان کے بارگاہ میں ان کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک، دادی دادا، نانی نانا، خاندان کے جتنے بھی مرحومین عزیز و اقارب مرد و خواتین جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا خدا ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو معاف فرما. دنیا بھر میں اللہ جو اس طرز کو سنا جاتا ہے، اہل محبت کی طرف سے کامنٹس آتے ہیں، ان کی طرف سے دعائیں آتی ہیں، دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے، اللہ سب کے گھر بار میں رزق اور روزگار میں برکتیں عطا فرما. جو ہم میں بیمار ہیں خدایا ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. تمام احباب جس محبت کے ساتھ ہر روز یہاں اس افطاری کے دسترخوان کو سجاتے ہیں، محبت کے ساتھ ذکر و دعا کرتے ہیں، عصر سے مغرب تک اللہ تیرے ذکر میں وقت تیرے گھر کو آباد کر کے روزے کی حالت میں گزارتے ہیں، اللہ ان تمام کی ان مسائی کو قبول فرما. سب کو ایمان کے نور سے منور فرما، سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. جو مائیں بہنیں گھروں میں موجود ہیں، افطاری کا سحری کا اہتمام کرتی ہیں، دروس سنتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اللہ سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، سب کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ اسلام پر زندگی عطا فرما. ہماری کمزوریوں کو اللہ دور فرما، اخلاقی کمزوریوں کو دور فرما، کردار کی کمزوریوں کو دور فرما، افکار کی کمزوریوں کو دور فرما. یا اللہ دنیا کی زندگی میں اتباع اور اطاعت مصطفیٰ نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کے گھر بار میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، مال جان عزت آبرو اولاد میں برکتیں عطا فرما. یا رب کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں اس دعا کو قبول فرما. عالم اسلام پر اپنا کرم فرما. رمضان کے عشرۂ مغفرت میں اللہ ہماری مغفرت فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے.